اب آپ بتائیں بغیر فقہا کے اور فقہ کے کیسے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ آپ کو کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا. یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، اس طرح آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ صرف قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں یا خود جو ہے عربی سے سیکھ لیں، آپ کو کسی عالم کی ضرورت نہ پڑے، کسی مفسر کی ضرورت نہ پڑے، کسی اسکول آف تھاٹ کی ضرورت نہ پڑے، کسی جو ہے اصول تفسیر، اصول حدیث اور اصول فقہ کی ضرورت نہ پڑے. یہ بہت ہی بچکانہ سی وہ چیز ہے، یعنی یہ بہت ہی جو سپرفیشل نالج رکھتا ہے اسلام کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہیں. کتنی آیتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں کہ جس کے پس منظر کو آپ نہیں جانیں گے، اس کی شان نزول کو نہیں جانیں گے، تب تک آپ کو اس کی میننگ سمجھ میں نہیں آئے گی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی. کون عورت؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ اس کے لیے آپ کو کسی عالمی کے پاس جانا ہوگا. آپ کہیں نہیں میں تفسیر پڑھوں گا. تفسیر کس نے لکھی ہے بھائی؟ عالمی نے نہ لکھی ہے. تو اچھا، اب اگر صرف کتاب کو پڑھ لینا کافی ہوتا تو نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف قرآن آ جاتا. اللہ نے قرآن کے ساتھ نبی کو بھیجا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کتاب اللہ کو رجال اللہ سے حاصل کرتے ہیں. کتاب اللہ کو رجال اللہ سے حاصل کرتے ہیں. صحابہ نے سیکھ لیا نبی سے. اب تو چلیں قرآن محفوظ ہو گیا، قرآن ساری نازل ہو گئی، نبی کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. تابعین کہتے ہیں کہ بھائی اب تو قرآن موجود ہے، صحابہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیا سمجھائیں گے، ہم خود سمجھیں گے. لیکن کیا ایسا ہوا؟ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھا جاتا ہے. تابعین آئے، اب تو حدیث بھی تیار سے مراد یہ کہ حدیث تو ہمیشہ سے محفوظ ہے لیکن کمپائل کر دی گئی ایک جگہ پہ کتاب کی شکل میں. تو اب حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، اب ان کی تابعین کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہوا، وہ انہوں نے تابعین سے پڑھا. تو یہ سلسلہ عہد نبوی سے آج تک چل رہا ہے. اب پتہ نہیں 1400 سال کے بعد کس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ کہے کہ بھائی ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. یہ تو بہت ہی سپرفیشل جو جس کا لیول ہو انٹلیکچوئل اور دین کے علم کے اعتبار سے، وہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. ورنہ قرآن کا اصول تو یہی ہے کہ بھائی ہم اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں سے سیکھتے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر جو ایمانی کیفیت کا مظاہرہ ہوا، شاید ہی کسی اور غزوے میں اس معیار کا مظاہرہ ہوا ہو. غزوہ خندق میں سب امنڈ آئے ہیں مدینۃ المنورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، سب امنڈ آئے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. اسباب کے تحت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب چند گھنٹے باقی ہیں اور اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا. وَبَلَغَتِ القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ خوف کے مارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب سب ختم ہو جائے گا. یہ وہ وقت تھا جہاں مومنین کی سخت آزمائش ہوئی. کیا اس موقع پر صحابہ نے اور رسول اللہ نے یہ کہا کہ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اصول دین میں مداہنت کی جائے، حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی سمجھوتا کر لیا جائے؟ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت ترین حالات میں بھی کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کی قسم شام فتح ہوگا، خدا کی قسم فارس فتح ہوگا. السلام علیکم شیخ، کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ حلال ہے یا حرام؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ جسے ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے، جس میں پروڈکٹ کو بیچنا اصل مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ ممبرز کو بنانا اصل مقصد ہوتا ہے. جتنے زیادہ ممبرز بنتے چلے جائیں گے اتنے زیادہ پوائنٹس ملتے چلے جائیں گے. اس نیٹ ورک مارکیٹنگ والے سسٹم میں چونکہ بہت سارے مفاسد ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں لانگ ٹرم بنیادوں پہ، اس وجہ سے شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ کو اس چیز کے تعلق سے ڈیٹیل جاننا ہے، تفصیلات چاہیے، تو یہ جو ویب سائٹ آپ کے سامنے موجود ہے اس میں جائیں اور اس فتوے کو آپ دیکھیں، جہاں پہ مکمل تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ کیوں نیٹ ورک مارکیٹنگ جائز نہیں ہے، کس طرح اس میں دھوکہ بھی پایا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ دغا بازی بھی پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اسلام نے اسے جائز قرار نہیں دیا. چونکہ کوئی بھی ایسی صورت، کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، دھوکہ پہنچے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ. اب یہ جو خلا مدارس کے فارغین اور جدید تعلیم یافتہ کے درمیان ہے، اس خلا کو پر کیسے کیا جائے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ انہیں عصری علوم کی مبادیات سے واقف کرایا جائے اور ان لوگوں کو دینی علوم کی مبادیات سے واقف کرایا. وہ جدید تعلیم یافتہ افراد، وہ کالجز، وہ اسکولز جہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن کو ویسٹرن پیراڈائم کے تحت پڑھایا جاتا ہے، جہاں صرف مادیت اور مادہ پرستی
اور مٹیریلسٹک لائف کو حاصل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، ہم اس نظام تعلیم میں اصلاح کریں۔ لہٰذا ماڈرن ایجوکیشن کو، ماڈرن سائنسز کو، سائنس کو اور سوشل سائنسز کو بھی مدارس کے طلباء کے لیے پڑھنا ضروری ہے، تاکہ وہ دین کا اس طرح دفاع کر پائے کہ جدید جو اعتراضات اسلام پر ہو رہے ہیں اس کا مسکت جواب دینے پر وہ قادر ہو۔ ایک ایسا جامع نظام بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ علوم اور دنیاوی علوم کا امتزاج ہو اور اعتدال کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جو ذمہ داری دی، میں یہاں کمانے کے جائز اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ذمہ داری کی بات ہے۔ فائنینشیل ذمہ داری عورتوں کے اوپر کچھ نہیں دی گئی، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، گھر کے سسٹم کو سنبھالنا۔ یہی کام تو باہر جاب کر کے بھی کرنا ہے، باہر 10 لوگوں کو سنبھالنا ہے، یہاں 3 لوگوں کو سنبھالنا ہے، یہی کام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایجوکیشن نہیں دیا جائے گا، ایجوکیشن بھی دیا جائے گا۔ آپ کو کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سسٹم بیان کر کے رکھا ہے کہ جو کام ہے اسے تقسیم کیا گیا ہے، کام میں ایکویلٹی نہیں ہے۔ کام میں ایکویلٹی اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس ایکویلٹی میں آپ صرف انجسٹس دیکھیں گے، اس میں صرف آپ دیکھیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر۔ مسلمانوں کے دلوں سے 2 چیزوں کا نکلنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں تمام قومیں اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے کی تشت پر یا برتن پر یا پیالے پر چاروں طرف سے کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا اور کہا کہ وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری تعداد اتنی کم ہوگی کہ لوگ چاروں طرف سے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگے، یعنی تمہارے اندر نافعیت نہیں ہوگی اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری بھی بتا دی، علاج بھی بتا دیا۔ مکتب میں تو مصروف ہے، اوجھل ہے جہاں میں، کچھ ایسے شمائل بھی چھپائے ہیں جانے، کل اہل مدرسہ کو سنا سارے جہاں نے، دل باندھ کے ذہنوں میں بھرے فکر و خزانے، مکتب میں تو مصروف ہے، اوجھل ہے جہاں میں، کچھ ایسے شمائل بھی چھپائے ہیں جانے۔ مفتی صاحب آپ یا نبی مدد یا غوث پاک مدد پر وضاحت فرما دیجئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، لہٰذا حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا اور حقیقی معنی میں مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لہٰذا مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایول ہمیشہ خدا کی طرف سے ڈائریکٹلی آ رہا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور بات کہی ہے، یہاں پہ میں اس کو بھی واضح کر دوں کہ اللہ نے ایبسلیوٹ ایول بنایا ہی نہیں ہے۔ جی، ایبسلیوٹ ایول نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ اوکے، جو ایول آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک گڈ وزڈم ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے، حکمت ہے جی جو اس سے چھپا ہوا ہے، اور وہ حکمت خیر پر مبنی ہے، یعنی اس ایول کے پیچھے بھی خیر ہے، جی، لیکن وہ ایول جو ہم سامنا کر رہے ہیں وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی اور ہمارے ٹیسٹ کے لیے۔ اوکے، اگر آپ نے اس کو پاس کر لیا تو اس کے پیچھے کیا ہے پھر؟ خیر ہی۔ خیر، تو اللہ نے ایبسلیوٹ ایول نہیں پیدا کیا، ایک پوائنٹ یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایول اگر اس دنیا میں نہ ہو، ایول جو اس دنیا میں ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ ہی کی طرف سے ہمیشہ آتا ہے، بلکہ انسانوں کا اپنا شر بھی ہے۔ فری ول، جی، فری ول، یعنی ہمیں اور آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے فری ول دیا گیا۔ اگر آپ یہ کہیں فری ول کیوں دیا گیا تو اس کا مطلب ہم روبوٹ بن جائیں گے، پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے فری ول کا ہونا ضروری ہے، اور جب فری ول ہوگا تو پھر صحیح اور غلط کو چوز کرنے کا موقع بھی تو ملنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ آپ اس طرح غزہ کو دکھا رہے ہیں یا کسی اور پرابلم کو دکھا رہے ہیں کہ جہاں کسی نے فری ول کا مس یوز کیا فوراً آسمان سے بجلی گر جانی چاہیے۔ ارے پھر ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ جی، اس آدمی کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ جی، مظلوم کے اوپر اس چیز سے ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ آپ پر جو یہ ظلم ہوا اس کو جھیل کر آپ اللہ کے لیے قائم دین پہ رہ سکتے ہیں یا نہیں۔
اور ظالم کا ٹیسٹ ایسے ہو رہا ہے کہ آپ کو فری ول دیا گیا تھا صحیح کام کرنے کے لیے، آپ اپنے چوائس سے صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں، جی دونوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، الگ الگ انداز میں ہو رہا ہے۔ تو اب غزہ کا جو مسئلہ ہے یہ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ بھائی انہیں جو ہے آپ ماریں، بلکہ ظاہر ہے اللہ تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کو منع کیا ہے۔ انسان فری ول کا استعمال کر کے غلط کام کر رہا ہے، تو جو لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو یہ اس کا قصور کس کا ہے؟ ان کا ہے نا جو کر رہے ہیں، جی اللہ کا کہاں ہے؟ بالکل یہ تو ایسا ہی ہوا کہ بھائی آپ ایگزام میں جو ایگزامینر ہے اس نے آپ کو صحیح آنسر اور غلط آنسر دونوں دی، اور آپ ایگزام میں غلط آنسر خود کریں ٹک اور الزام لگائیں ایگزامینر پہ، آپ ہی نے تو دیا تھا۔ صحیح ارے پھر ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ جی وہ تو دے گا غلط آپشن آپ کو، جی آپ نے اس کو غلط سلیکٹ کیا، یہ آپ کی غلطی ہے۔ بالکل جس طرح آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ کہو جے شری رام، اسی طریقے سے حضرت بلال کو کہا گیا کہ لات و عزا کی بڑائی بیان کرو، وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور کہتے رہے اللہ اکبر احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ۔ ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں۔ رہبر رہنما تیرا میرا رشتہ کیا، کفر کی مصیبت کیا۔ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ ہم طاغوت کے کافر ہیں اور ہم ایک اللہ کے مومن ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہر طاغوت کا انکار کرتے ہیں، ہر طاغوتی نظام کا انکار کرتے ہیں، ہم اس نظام کے قائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو کوئی ٹینشن بھی آ جائے نا، ما اصاب من ہم او غم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک ٹینشن ایک فکر بھی انسان کو لاحق ہو جائے، یہاں تک کہ حتی الشوکۃ یشاقھا، ایک کانٹا بھی چبھ جائے اللہ اس سے پچھلے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس سفرنگ میں لذت محسوس کیجیے۔ ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے، ہر انسان، بھائی میں بھی سفرنگ سے گزرا، آپ بھی گزرے، آپ کی سفرنگ کی نوعیت کچھ اور ہوگی، میرے سفر کی نوعیت کچھ اور ہوگی، ہر انسان اس دنیا میں سفر کرتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ لیکن جب آپ ایسے ورلڈ ویو سے تعلق رکھتے ہیں جس میں یہ ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھے، ایک ٹینشن بھی آئے تو ثواب مل رہا ہے، یہ آپ کو خود ایک مضبوط بنا دیتا ہے، مضبوط شخص بناتا ہے۔ جس نشید میں ہلکا ہلکا سا میوزک آتا ہے اسے سننا جائز ہے کیا؟ دیکھیں میوزک ہلکا ہو یا زیادہ ہو، بھاری ہو، تیز ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، جو چیز شریعت میں حرام ہے وہ حرام ہے۔ میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال کرنا یا میوزک کو سننا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اب چاہے وہ میوزک نشید میں استعمال کیا جائے یا نعت میں استعمال کیا جائے یا کسی چیز میں بھی استعمال کیا جائے، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسے ووکلز جو صاف سمجھ میں آئے کہ وہ ووکلز ہیں، میوزک نہیں ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے وہ آواز نہیں نکالی گئی ہے، انہیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ اس کی گنجائش ہے۔ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے جو میوزک بنتا ہے اس کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، واللہ عالم۔ ایک صاحب نے مجھ سے کبھی سوال کیا تھا کہ آپ کے سکسیس کا راز کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس؟ جی یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکسیس کیا ہے؟ جی کیا شہرت حاصل کرنا سکسیس ہے؟ نہیں۔ کیا مال کو حاصل کر لینا سکسیس ہے؟ نہیں۔ کیا آپ کے آگے پیچھے فالوورز کا ہو جانا سکسیس ہے؟ نہیں۔ کیا آپ کو آپ کی اپنی گاڑی ہو جائے اور آپ کا اپنا گھر ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہو جائے، یہ سکسیس ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ابھی میں سکسیسفل نہیں ہوا ہوں، میں اپنے آپ کو سکسیسفل نہیں سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سکسیسفل کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ سکسیسفل ہے۔ تو میں سکسیسفل ہوا یا نہیں ہوا یہ تو جب اس وقت میں کہوں گا جب میرا پہلا قدم اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگر سود پہ پیسے لینا اسلام میں منع ہے تو پاکستان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے یہاں کے نان مسلمز کی ایک بڑی تعداد اسلام کو پاکستان سے اور پاکستان کو اسلام سے زبردستی کیوں جوڑتی ہے۔
اسلام ہم پاکستان سے نہیں سیکھتے کہ اسلام کیا ہے. اسلام کیا ہے یہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے. پاکستان کو نہ ہم اسلامک کنٹری سمجھتے ہیں. اسلامک کنٹری وہ ہے جہاں 100% اسلامی قوانین نافذ ہوں, جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. لہٰذا آپ برائے کرم اسلام کی جب بات کی جائے تو یہ نہ کہیے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے, وہاں ایسا کیوں ہے, وہاں سود کیوں لیتے ہیں, کیوں دیتے ہیں, یہ ان کا برڈن ہے, آپ ان سے سوال کریں. ہم یہاں کسی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے نہیں بیٹھے ہیں, ہم یہاں اسلام کے بارے میں بات کرنے بیٹھے ہیں, اور اسلام قرآن و سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کا نام. کون سی چیز ہے کہ تمہیں رب سے تمہیں دھوکے میں ڈال دے رہی ہے؟ کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی ففروا الی اللہ این تذهبون, دوڑو اپنے رب کی طرف. کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف بھاگو. دنیا کے اس جھوٹے نعروں میں نہ پھنس جاؤ. یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. یہ دنیا تمہیں جہنم کی طرف بلا رہی ہے. آپ کو یعنی رونق دکھا کر, آپ کو گلیمر دکھا کر, آپ کو جھوٹے اٹریکٹیو نعروں کے ذریعے, سلوگنز کے ذریعے, میرا جسم میری مرضی, اور بھئی فریڈم, لبرٹی, ایکویلٹی, اور یہ سب کے نام پہ کیا ہے, الفاظ بظاہر اچھے ہیں, بھئی کون فریڈم نہیں چاہتا, لیکن اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. حقیقت خطرناک ہے. وہ آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. واللہ یدعوکم الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اللہ تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. کہاں جاؤ گے بتاؤ؟ اللہ کی طرف جانا ہے یا کہاں جانا ہے؟ ہر انسان تنہائی میں اپنے آپ پر غور کرے, سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہمارے ہاں ایک بے راہ روی ہے اور دین سے دوری ہے, اور نبی کے بتائے ہوئے تعلیم اور دین کے سیٹ کیے ہوئے گائیڈ لائن سے دوری ہے. یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے یہاں پھیل رہی ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ مٹیریلزم ہے کہ ہم مٹیریلسٹک لائف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل سکسیس یہی ہے, کامیابی یہی ہے, بس ہمارے بچے کی اچھی جاب لگ جائے, سرکاری نوکری لگ جائے, بڑا بزنس ہو, اپنی گاڑی لے لے, اپنا گھر لے لے. اب جب یہ آپ نے اپنا اسٹینڈرڈ بنا لیا نا کامیابی کا, تو آپ کی پوری زندگی ایسے ہی جائے گی اسی کو حاصل کرنے میں. اب آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے بچے کو دینی تعلیم دینے کی فکر نہیں ہے, لیکن اسکول میں کسی دن ناغہ ہو جائے, دیکھیں کبھی نہیں ہو سکتا. فجر میں نہیں اٹھائیں گے, فجر کی نماز میں نہیں اٹھائیں گے, نیند کچی ہے, لیکن اسکول اگر 6 بجے ہے تو 5:30 بجے ضرور اٹھائیں گے. یہ دراصل ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پرائیورٹی کس چیز کو دے رہے ہیں اور کس چیز کو نہیں دے رہے ہیں. ہمارے اندر در حقیقت یہ مٹیریلزم میں ہم مبتلا ہو گئے. ہم نے دنیا کو ہی سکسیس سمجھ لیا ہے, دنیا داری کو سکسیس سمجھ لیا ہے. اسلام آپ کو دنیا کمانے سے نہیں روکتا ہے, لیکن اعتدال اور موڈریشن. آپ دنیا کی محبت دل میں نہ بٹھائیں, آپ ایک محدود دائرے میں رہ کر سارے کام کریں, اور پرائیورٹی اللہ کا ذکر, اللہ کی عبادت ہے, اور اللہ ہی ہے, اور اللہ کا دین ہی ہے. ہم یہاں پر لیک کریں, اور اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا یہ ایجوکیشن سسٹم ہے جس سے ہم اور آپ گزرتے ہیں, جو ویسٹرن پیراڈائم کے تحت پڑھایا جاتا ہے, جہاں پر لوگوں کو سائنٹزم میں مبتلا کیا جاتا ہے, جہاں لوگوں کو مٹیریلزم میں مبتلا کیا جاتا ہے, جہاں ہمارے بچوں کو کریئرزم میں مبتلا کیا جاتا ہے, اور ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بس یہی پرسپیکٹو ہے لائف کو دیکھنے کا, آپ کو بس اپنا کریئر بنانا ہے, آپ کو زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں, آپ سمجھیں کہ بس یہی جو ایک راستہ ہے یہی ٹروتھ ہے, باقی مذہب آپ کا پرائیویٹ میٹر ہے, پرسنل میٹر ہے, چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں, ڈزنٹ میٹر. یہ جو ذہن سازی ہوتی ہے, اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک انسان صحیح معنی میں اس ایتھیکل ورلڈ ویو کو جو ہمارے دین نے پیش کیا ہے اس کو فالو نہیں کر پاتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. یعنی یہ ایک ایسی پرابلم ہے جسے آپ کسی ایک بیان کے ذریعے حل نہیں کر سکتے. اس پہ لانگ ٹرم کام چاہیے. آپ کے پاس اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے, آپ کے پاس اپنے اسکولز ہونے چاہیے, آپ کے پاس اپنے کالج اور یونیورسٹیز ہونی چاہیے, جہاں پر آپ ماڈرن ایجوکیشن کو ویسٹرن پیراڈائم کے تحت نہیں بلکہ اسلامک پیراڈائم کے تحت پڑھائیں گے. اور اس کے علاوہ لوگوں کو حقیقت بتانا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. کیا شادیوں میں ہلدی مہندی کی رسمیں کرنا جائز ہے؟ مہندی لگانے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن باقاعدہ اس کی رسم کرنا اور اسے فنکشن کی طرح منانا, اسی طرح ہلدی کی بھی باقاعدہ رسم کرنا اور فنکشن کی طرح منانا, یہ جائز اس لیے نہیں ہے چونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. اسلام نے بالکل نکاح کو آسان بنایا ہے, اور اس طرح کی پابندی اور اس طرح کی رسموں سے اسلام جو ہے بالکل پاک و صاف ہے اور سادگی کی تلقین کرتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ صرف مہندی کی رسم کے لیے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے کا ہال بک کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے یہ اسراف ہے اور غیروں کا طریقہ بھی ہے, اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. جزاکم اللہ خیر. دنیا کمانے میں, جاب میں, تجارت میں اتنا زیادہ انوالو ہو جانا کہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں. تو ان چیزوں کا افسوس بڑھاپے پہ جا کے ہوتا ہے. بہت سے جو بزرگ ہیں ان کے تجربات ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنا وقت گزارا ہوتا. بعض کہتے ہیں کہ بھائی کاش میں نے دنیا ٹریول کی ہوتی, یہ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا ہوتا, وہ بھی کیا ہوتا. کیونکہ جب تک لائف سیٹ کر کے فارغ ہو رہے ہیں تب تک جسمانی قوت کمزور ہو گئی, اب ان کاموں کو وہ نہیں کر پا رہے ہیں جن کو وہ کرنا چاہتے تھے. مختصر الفاظ میں کہیں تو ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھنا, کون سی چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس چیز کو پہلے درجے پہ رکھنا,
اور پہلے اس کی طرف رجوع کرنا، کون سی چیز سیکنڈری درجے کی ہے پھر اس کی طرف، پھر اس کے بعد کا جو درجہ ہے پھر اس کی طرف. اور یہ خیال رکھنا کہ جس کا بھی حق میرے اوپر ہے، ہر ایک کے حق کی ادائیگی کے لیے میں وقت نکالوں اور اپنی طرف سے کوشش کر لوں رزق حاصل کرنے میں، اور باقی کاموں میں باقی اللہ پر توکل رہے، اللہ تو رزق دے کر رہے گا. چاروں طرف سے اس بات کی کوشش ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایمان سے دور کرو. اسی لیے ایسے ڈاؤٹس اور شبہات کریٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ مذہب کے تعلق سے، بالخصوص اسلام کے تعلق سے تذبذب میں پڑ جائیں، ڈاؤٹ میں پڑ جائیں. بھائی ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، یہ بات تو غلط ہے. اب آپ جج کیسے کر رہے ہیں، کیسے آپ حکم بن رہے ہیں؟ دنیا کے بنائے ہوئے اپنے اسٹینڈرڈز کو حکم بنا رہے ہیں، اس سے آپ طے کر رہے ہیں. وحی الہی کو، ریویلیشن آف اللہ کو ہم جج کر رہے ہیں اپنی محدود عقل سے. اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان اپنی عقل جو کہ ناقص بھی ہے اور لمیٹڈ بھی ہے، اس سے اللہ کی لامحدود حکمت کو جاننا چاہے، اس کا احاطہ کرنا چاہے. ایسا ہو نہیں سکتا. جب عقل کو وحی کے اوپر ترجیح دی گئی وہ انسان گمراہ ہوا. جب وحی الہی اور ریویلیشن آف اللہ پر انسان نے اپنی ریزننگ کو ترجیح دی ہے، اسے پرائیورٹائز کیا ہے، وہ انسان گمراہی کا شکار ہوا. جبکہ اللہ رب العالمین نے عقل کے استعمال کرنے کا حکم دیا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے بار بار کہا عقل نہیں رکھتے، ذرا زمین و آسمان پر غور کر کے دیکھو، عقل نہیں رکھتے. لیکن یہ بتا دی کہ بھائی تمہارے پاس جو عقل ہے اس کی ایک باؤنڈری ہے، اس کی ایک لمیٹیشن ہے. اس باؤنڈری کے باہر کی چیزوں کو جاننا ہے تو اب تم عقل سے نہیں جان سکتے. کس چیز سے جانو گے؟ وحی الہی، ریویلیشن آف اللہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، چونکہ یہ در حقیقت موسٹ ایکوریٹ انفارمیشن لے کر آئی ہے. وحی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جو موسٹ ایکوریٹ ہے. بالکل جس طرح آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ کہو جے شری رام، اسی طریقے سے حضرت بلال کو کہا گیا کہ لات و عزا کی بڑائی بیان کرو. وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور کہتے رہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، احد احد احد، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ. ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں. رہنما تیرا میرا رشتہ کیا، کفر کی مصیبت کیا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللہ نے یہ اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ ہم طاغوت کے کافر ہیں اور ہم ایک اللہ کے مومن ہیں. ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہر طاغوت کا انکار کرتے ہیں، ہر طاغوتی نظام کا انکار کرتے ہیں. ہم اس نظام کے قائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے.